اپنے سامنے آنے والے یہودیوں کا جملہ سن کر کے اپنی بیوی سے کہہ رہے جاؤ کہاں ملے گا ایسا جملہ، کہاں ملے گا ایسا نبی اور ایسا پیغمبر؟ وہ الفحاشی ہوگا، کم بولنے والا ہوگا، بلکہ کم بولنے والا ہی نہیں تھا، اس نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، کفار نے کہا تھا اپنے اوپر اس کو روکو، کم بولو، اس کو روکو۔ زیادہ تر لوگ جہنم میں جو گئے وہ اسی زبان کی وجہ سے گئے، یہی تعلیم بھی دی آپ نے۔ بلکہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کی دنیا کے تمام لوگوں سے کٹ کر 10 دن کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت اللہ کی کرے اور کم بولنے کا عادی ہو جائے اور عادت بھی کم بولنے کی ڈال دے۔ یہ اعتکاف کسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں اس کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ٹریننگ بھی دیتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفحاشی بھی تھے۔ اور سنیے، وہ دانی ہوگا، دانی خراب کرنے والا۔ آج ہم جیسے مولویوں کی طرح ہم مولویوں کی مثال دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ مولوی صاحب بڑے بیچارے، کسی نے کہہ دیا تھا زکوٰۃ و خیرات کی فضیلت بیان کی تو ان کی بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، دھڑا دھڑ انہوں نے بھی اپنے کان کے زیور نکالے اور ہاتھ نکالا اور دے دیا۔ اب بیوی سے شوہر سے کہنے لگی چلو کل ہمارا ہار میں نہیں چلو بنا دو، کیا تیرے پاس دکھا دو بولے گا؟ وہ تو میں نے زکوٰۃ خیرات کی فضیلت سن کے میں نے جلسے میں دے دیا۔ لیکن کم وقت تعبیری نے کہا ابے وہ تیرے لیے نہیں تھا، وہ تو دوسروں کے لیے میں بولا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک کنجوس بڑا بچی چوس تھا، ایک پیسہ نہیں دیتا تھا۔ ایک فقیر اس کے دروازے پہ پہنچا، کہنے لگا کچھ تو دے دے، ایک گائے دے دے، تیرے پاس 40 کا ہے، ہٹ نماز پڑھتا نہیں، کل نماز پڑھتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنے دن تک؟ 40 دن تک نماز پڑھے گا۔ اس نے بھی چلے بھجوایا، 40 دن تک نماز پڑھتا میں تجھے دے دوں گا۔ ٹھیک، اسی مسجد میں آتا گیا کرتا گیا، آتا گیا کرتا گیا، 40 دن ہو گئی، 40 دن پہنچا تو دے دے۔ کہنے لگا میں نے تو نماز کی عادت ڈلوانے کے لیے ایسا کیا، چلیے گا۔ کہا اچھا تو کیا سمجھتا تھا کہ تو ہی چاہتا ہے تیرا بھی بات ہے؟ کہا کیا؟ اب تک 40 دن کی نمازیں پڑھی میں بغیر وضو کی پڑھی، میں نے وضو کیا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا بھی بات ہے؟ یہ کنجوس نہیں، وہ رسول دانی ہوگا، دانی خیرات کرنے والا۔ تکیے کے نیچے 3 درہم۔ عائشہ نے کیا ہے؟ آپ ایمان ہے اللہ کے رسول، کہاں آئیں گے، کہاں آ جائیں گے؟ آپ کی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے، کہاں آ جائیں گے؟ عائشہ ان پر اتنا بھروسہ کر رہی ہو اور جو سب کچھ دینے والا ہو اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم یہی رہ گئے، قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی مال غنیمت آتا تھا، غنیمت کا مال آتا تھا، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر غنیمت تقسیم کرتے تھے، میں اوپر سے ایک تاک سے چھانک کر دیکھتی تھی اور اس دن امید لگاتی تھی کہ آج میرے گھر میں چولہا جلے گا۔ آج نبی 2 مہینے ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہ جلا، میرے گھر میں روٹی نہ پکی، ہانڈی نہ چولہے میں نہیں رکھی گئی۔ آج مال غنیمت آیا ہے، آج تو اللہ کے نبی گھر میں کچھ لے کے آئیں گے۔ میں دونوں ہاتھ دیکھتی تھی نبی کی، آپ دونوں لب بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ میں انتظار میں ہوتی تھی کہ گھر میں چولہا چلے گا، لیکن دیکھتی تھی جیسے اللہ کے نبی گھر میں گئے اسی حال میں آپ واپس آتے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ آئے لوگوں، آئے میری بیوی میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے مومنوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی میں بھوک برداشت ہو کے بھوکا دیکھنا میں گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی مجھ سے پوچھتے، سوال کرتے آج آپ کے گھر میں والی ہے، کھانے کو کچھ میں جواب دیتی نہیں، آپ کہتے کوئی بات نہیں، میں روزے سے ہوں۔ دوسرے دن دوسری بیوی کیا نمبر آتا، اللہ کے نبی پوچھتے آج گھر میں کچھ ہے، دوسری بیوی بھی جواب دیتی کہ کچھ نہیں ہے۔ تیسرے دن تیسری بیوی کیا نمبر آتا، پوچھا آج کھانے کو کچھ ہے، جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی روزے سے ہوں۔ چوتھے دن بھی جواب یہی، 5ویں دن بھی جواب یہی، 6ویں دن بھی جواب یہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے 7واں دن ہے میرے گھر میں دوبارہ باری آ گئی اور اس سے پوچھا آج گھر میں کچھ ہے، میں نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا۔ ایسے ایک نہیں کئی
یا تو سنت کے نام پہ دیکھو صاحب شب خاک کا حلوہ سنت، بریانی کی ڈھیر سنت، محرم کا کشوا سنت، یہاں گھر میں کھانے کو نہیں، یہاں سنتوں میں سنت ہے۔ بات ختم، پرچہ بھی آ چکا ہے، اسی بات کو میں کہہ رہا تھا کہ پرچہ نہیں آنا چاہیے، مجھے معلوم تھا کہ 10:30 بجے کا ٹائم ہو گیا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج آپ لوگ بھاگو گے نہیں کیونکہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن کم سے کم لالچی مت بننا اور شکر ادا کرنا اور اس جلسہ کرانے والے میزبانوں کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سننے کی توفیق دی۔